अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके लिए खबरें लेके आ रहे हैं, तीन खबरें हैं। एक है अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और अब उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के भी ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम आपको इस बारे में आगाह करेंगे। इसके अलावा हम आपको जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और कायम मुकाम चीफ जस्टिस उम्रता बंदयाल के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई है, हम आपको इस बारे में भी आगाह करेंगे, अपडेट करेंगे। बड़ी अहम मुलाकात है ये मौजूदा हालात के तनाजुर में। इसके अलावा हम आपको आगाह करेंगे मिसिस सरीना ईसा की सेहत के बारे में, उधर भी एक डेवलपमेंट है, तो हम उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आज रनडाउन को प्रॉपर फॉलो करते हैं। अफ़गानिस्तान से ही आगाज़ लेते हैं। अफ़गानिस्तान में अब जो दाइश है, आपने देखा उन्होंने जो हमला किया, तकरीबन 170 के करीब लोग उसमें जाँ बहक हुए, जिसमें 90% जो थे वो आम अफ़गान शहरी थे बेचारे। और उसके बाद अब अमेरिकन जो असेसमेंट है इंटेलिजेंस की, वो जो कह रही है, जो कि अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्समैन है, उन्होंने भी कहा है कि जो काबुल एयरपोर्ट है उस पर मज़ीद हमलों का ख़दशा है, जिसके बाद उन्होंने अमेरिकी शहरियों को कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर मत आएँ। जबकि तालिबान ने भी जो काबुल के इर्द गिर्द जो उनका एक हिसार है, काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, उसका सिक्योरिटी हिसार को उन्होंने मज़ीद वसी करके और मज़ीद सख्त किया है, ताकि काबुल एयरपोर्ट से जितना दूर हो लोगों को रोका जा सके, करीब ना जा सकें, जैसा कि पिछले हमले के वक्त था। तो फिर उसमें नुकसान भी उसी किस्म का हुआ। अब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है और अमेरिकन जो सिक्योरिटी हुकाम है, उन्होंने जो बाइडन को जो ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि मज़ीद हमले होंगे काबुल में। दाइश की उन्होंने जो सिक्योरिटी असेसमेंट दी है, उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान जिनकी तादाद 75,000 से 1 लाख के दरमियान है, वो दाइश को टैकल करने की पोजीशन में नहीं है। और क्योंकि ये कोई मुनज़्ज़म फोर्स उस तरह की नहीं है तालिबान की, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी दाइश आने वाले दिनों में इनके लिए। और ये हुकूमत गिराने की सलाहियत रखती है, तालिबान की हुकूमत गिराने की दाइश सलाहियत रखती है। और ऐसा हुआ तो उस सूरत में सीरिया और इराक़ वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी अफ़गानिस्तान में। और जो हार्ड लाइन एलिमेंट्स हैं तालिबान के, अफ़गान तालिबान के, वो तालिबान को मगरबी ताकतों से मुज़ाकरात करता देख के बआसानी छोड़कर दाइश की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि दाइश बार बार ये कह रहा है, उन्होंने काबुल के टेक ओवर के फौरी बाद में बयान में कहा था कि अमेरिका तालिबान को अफ़गानिस्तान की चाबी दे के चला गया है। तालिबान ने कोई फ़तह हासिल नहीं की, जहाद के मैदान में फ़तह हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने अमेरिका की कठपुतली बनने का फ़ैसला किया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में सूरत हाल तो बहुत तशवीश है कि अफ़गानिस्तान की अब नई हुकूमत के क़याम की कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी गई ताकि जल्द से जल्द नई हुकूमत का क़याम हो, वो हुकूमत अपने अफ़गानिस्तान में गवर्नेंस शुरू करे, ताकि ये ख़दशात जो अब जन्म ले रहे हैं ये ख़त्म हो, जो इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हैं इनको काउंटर किया जा सके। तो उसके लिए एक ऑप्शन ये भी ज़ेर गौर है कि अगर अफ़गानिस्तान में दाइश अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा बढ़ाती है और तालिबान उनको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे होते, नाकाम होते हैं और दाइश पेशकदमी शुरू कर देती है, तो ऐसी सूरत में जो CIA चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तानी दिफाई हुकाम से ज़रा ये कहते हैं कि उनसे बात की है, उनसे पूछा है हमारी कैपेसिटी कि अगर उनको ज़रूरत हो तो हम क्या मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स कर सकते हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर भी ऑपरेशंस कर सके, ताकि दाइश को रोका जा सके। और आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज अफ़गानिस्तान में उतरती है तो ये तो उसी तरह ही होगा जिस तरह नॉर्थ वजिस्तान और साउथ वजिस्तान में फंस गई थी हमारी फ़ौज, एक वक्त आया था। तो ये बड़ा ही परेशान कुन डेवलपमेंट है और देखते हैं इस बारे में हमारे दिफाई हुकाम क्या सोचते हैं। इसके अलावा अब हम आपको जो एक और जो बड़ी खबर देंगे वो है कि कल जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस
قائم مقام چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس چیمبر میں ہوئی ہے جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے 3 فلور پر ہے, اور یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی. یہ ملاقات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ رخصت لینا چاہتے تھے, چھٹی چاہ رہے تھے, اور وہ چاہ رہے تھے اپنی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں یہ چھٹی لینا, تو اس سلسلے میں انہوں نے مقام چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کو آگاہ کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا, جس کے بعد جسٹس عمر طاہر بندیال نے ان کو ملاقات کی دعوت دی, اور یہ ملاقات پھر چیف جسٹس چیمبر میں ہوئی, جس میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ قائم مقام چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو حال ہی میں پیش آنے والی ایک افسوسناک صورتحال جو ڈیولپ ہوئی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہوئے نوٹس پر ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا تھا, جسٹس عمر طاہر بندیال نے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی, اور یہ ججز میں جاری کشیدگی ہے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تحفظات سامنے رکھے جو لارجر بینچ قائم ہوا تھا اس کے بارے میں, اور جو لارجر بینچ کا فیصلہ تھا کہ چیف جسٹس کو یہ اختیار ہوگا کہ صرف وہ سو موٹو لے سکیں, وہ انسانی حقوق کے مسئلے پر نوٹس لے سکیں, اور وہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو سپریم کورٹ میں بلانے کی اجازت دے سکیں, اور وہی بینچ تشکیل دے سکیں. یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارٹ آف جوڈیشل آمریت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بظاہر, تو اس قسم کے جو اختیارات چیف جسٹس کے عہدے کو دیے گئے ہیں اس پر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تحفظات رکھے, جس پر جسٹس عمر طاہر بندیال نے بھی ایکسپلین کیا کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ جو 2 رکنی بینچ کا نوٹس تھا اس پر 5 رکنی لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا, پھر کیوں اس آرڈر کو پہلے ہیلڈ ان ابائنس کا فیصلہ کیا گیا اور بعد میں کیوں اس آرڈر کو ریکال کیا گیا. تو یہ بھی گفتگو ہوئی. ٹیکنیکلی تو وہ آرڈر آگے ہی جا کے ایک پیراگراف میں ڈسپوز آف بھی کر دیا گیا تھا جو پٹیشنز تھیں, لیکن ریکال کا ورڈ جسٹس عمر طاہر بندیال نے بتایا کہ ہم نے صرف 2 رکنی بینچ کو امبیرس ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا, اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز کو یقین دلایا کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی جج آپ سے نہیں ناراضگی رکھتا اور نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ ہے, ہم سب لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ ایک جوڈیشل میٹر تھا جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ تمام ججز کا احترام کرتے ہیں, اور انہوں نے جو ایک نوٹ بھی لکھا اس میں بھی انہوں نے تمام ججز کو یہ باور کروایا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی امتیازی سلوک ہوا بھی ہے تو انہوں نے اس کے باوجود تمام ججز سے دوستانہ تعلقات رکھے ہیں, اور کسی بھی جج کی کوئی ذاتی ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی جسے کہتے ہیں بدگمانی یا کوئی ایسی موقع نہیں آیا جہاں پر کہیں کہ کوئی ذاتی گفتگو ہوگی ایک دوسرے کے بارے میں. تو اس پر جسٹس عمر طاہر بندیال نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ بالکل آپ نے جتنا ڈیکورم مینٹین کیا ہے سپریم کورٹ میں, باوجود اس کے کہ آپ پچھلے 2 سال میں انتہائی مشکل حالات سے گزرے ہیں, اور اس کا احساس تمام سپریم کورٹ کے ججز اور تمام فیملیز کو بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں زیر بحث آئیں. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وہ رخصت پر جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کی تیمارداری بھی کر سکیں اور ان کا علاج کروا سکیں. جس کے بعد جسٹس عمر طاہر بندیال نے بتایا کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انٹائٹلڈ ہیں کہ ان کو سرکاری خرچ پر وہ اپنا اور اپنے اہلیہ کا علاج کروا سکتے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ ان لمیٹڈ فنڈز دیتی ہے کہ چاہے وہ کروڑوں کا اربوں کا بھی علاج ہو تو یہ حکومت پاکستان کروا سکتی ہے, اور ججز انٹائٹلڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو تمام کی تمام سہولیات یہاں تک کہ بورڈنگ لاڈجنگ اور وہاں پر جس ہاسپٹل میں وہ علاج کرانا چاہتے ہیں وہ تک حکومت پاکستان ارینج کر کے دینے کے لیے پابند ہے اگر کوئی جج اس خواہش کا اظہار کرے تو. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ تمام سہولیات لینے سے انکار کیا, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ وہ
اور ان کی اہلیہ یہ تمام اخراجات خود افورڈ کریں گے. ان کی اہلیہ ہی تمام اور وہ تمام ہاسپٹل میں جس ہاسپٹل سے کروانا ہے علاج کیا خرچ ہوگا وہ سب کچھ اپنی جیب سے عطا کریں گے اور وہ حکومت پاکستان سے ایک پائی نہیں لیں گے. یہ جسٹس قاضی فائز ہیں جنہوں نے آج تک نہ کبھی کوئی سرکاری پلاٹ لیا ہے. یہاں پر تو پتہ نا آپ کو کارنر پلاٹ نکل آئے ہیں, کمپیوٹر نے اتنا انصاف کیا, لیکن جسٹس قاضی فائز نے آج تک کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا. کرونا کے بعد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو اپنی جیب سے اپنے تمام اخراجات ادا کیے. اب بیگم کا بھی علاج ہو رہا ہے تو اپنی جیب سے تمام اخراجات ادا کریں گے, ایک پائی سرکاری خزانے سے نہیں لیں گے. اور اس سرکاری خزانے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سوائے اپنی تنخواہ کے اور کچھ نہیں وڈرا کرتے. تو یہ جسٹس قاضی فائز کا کردار ہے. اور جسٹس قاضی فائز کی جو اہلیاں ہیں مسز سرینا عیسیٰ, ان کے بارے میں جسٹس قاضی فائز نے جو قائم مقام چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ہیں ان کو بتایا کہ مسز سرینا عیسیٰ کے گلے کا وہ سرجری ہوگی, ان کا تھائرائڈ ریموو کیا جائے گا, اور وہ اب ڈاکٹرز نے ان کو تجویز کیا ہے کہ جتنی جلد ہو یہ کروا لیں. اور اس کے علاوہ وہ زیادہ اس کے لیے بہتر جو طریقہ علاج ہے وہ کیونکہ اس کی سہولیات امریکہ میں تھیں, اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مسز سرینا عیسیٰ کو لے کر امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ یہ سب علاج کروائیں گے. اور ہم دعا گو ہیں اور پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ مسز سرینا عیسیٰ جلد ہی صحت یاب ہو کر وطن واپس آئیں گی, اور اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں گی, کیونکہ امتحانات ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ختم نہیں ہوئے. یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ کون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آنے والے دنوں میں بھی امتحان میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے, چاہے وہ شاہراہ دستور پر ہو یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر بیٹھا ہوا ہو یا بیٹھے ہوئے ہوں, اور چاہے وہ کسی اور شہر میں راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے وہ اسلام آباد میں ہی کہیں آپ پارا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوں. تو ہم آپ کو ان سب ڈیولپمنٹس پر آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.